Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 9 of the novel Shiddat by Meerab Hayat. So let's start it. अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हें? वलीद ने नरमी से पूछा। दिल उसकी कुर्बत महसूस करने को मचलने लगा था, जिसका निठाल वजूद एक हाथ के फासले पर गम की चादर ओढ़े बेहाल सा नज़र आ रहा था। ज़हरा ने जवाब में यूं ही नफ़ी में सर हिलाया। अच्छे नहीं, बहुत बुरे लगते हैं आप मुझे, इतने बुरे कि मैं आपको नफ़रत के काबिल भी नहीं समझती। अपने लबों पर तशद्दुद करती वो भराई हुई आवाज़ में बोली, अंदाज में दबा दबा सा गुस्सा और सादगी थी। उसके जवाब पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। और अगर जो कभी तुम्हारे दिल ने मुझे मोहब्बत के काबिल समझ लिया तो क्या नज़रें मिला पाओगी? एक हाथ डैशबोर्ड पर जबकि दूसरा उसकी सीट की पुश्त पर जमा कर उसकी जानिब ज़रा सा झुकता वो बड़ी नरमी से पूछ रहा था। गाड़ी के दरवाजे से चिपकी ज़हरा ने पलकें झपका कर उसकी जानिब देखा, जिसकी गहरी सुरमई आँखें जगमग कर रही थीं। ज़हरा का दिल बेइख्तियार धड़का। साफ रंगत और जाज़िबे नज़र नकूश का हामिल वो शानदार मर्द उसके लिए तड़प रहा था। वो जो शायद अगर किसी भी लड़की पर एक नज़र भर कर डालता तो वो अपना दिल उसके कदमों में रख देती। और ज़हरा, वो क्या कर रही थी? सोचते हुए ज़हरा ने बेइख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा जो फ़िदा हुसैन का असीर था, लेकिन हथेली तले शोर मचाती धड़कनों ने उस पल उसे फ़कत अपने करीब मौजूद शख्स की चाहत का एहसास दिलाया था। वो बेदम सी होने लगी। हवेली चलें सरकार, मेरा दम घुट रहा है, आंखें मींचती वो बमुश्किल बोली। वलीद ने एक गहरी नज़र उसके शफाफ चेहरे पर डाली, फिर पीछे होता सीधा हो गया। एक हाथ से गाड़ी स्टार्ट करके वो दूसरे से डैशबोर्ड पर पड़ी दवाई का लिफाफा उठाकर देखने लगा। कुछ दवाइयाँ उसी में थीं, जबकि एक पर्ची भी अंदर मौजूद थी। वलीद ने पर्ची पर लिखे नुस्खे पर एक नज़र दौड़ाई। ये मेडिसिन तुम 2 टाइम यूज़ करना और ये वाली मैं तुम्हें रात तक ला दूँगा। ये रोज़ाना नाश्ते के बाद इस्तेमाल करनी है, ठीक है? वो उसे दवा दिखाता साथ साथ बता रहा था। ज़हरा को फिर से रोना आने लगा। आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं सरकार, वो एहतजाजन गोया हुई। किसी बेगुनाह का कत्ल करना बहुत बड़ा जुल्म है और जुल्म की सज़ा आखिरत में बहुत सख्त है। तुम्हें अंदाज़ा है ना ज़हरा? तंबीही निगाहों से उसे देखता वो इस बार संजीदगी से बोला तो ज़हरा लब भींच कर रह गई। तुम अपना बहुत ख्याल रखोगी और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक खुराक इस्तेमाल करोगी और बीमारी का बहाना बना दो, खबरदार किसी काम को हाथ मत लगाना अभी कुछ दिन। वो उसे नरमी से हदायत दे रहा था। ज़हरा सुनने पर मजबूर थी। अच्छा, मुझे यहीं उतार दें, आगे से मैं खुद चली जाऊंगी। दूर से नज़र आते हवेली के मरकज़ी फाटक पर नज़र पड़ते ही वो बोली थी, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लेकर जा रहा हूँ ना। उसकी इल्तिजा रद्द करता वो सख्ती से बोला, सरकार ना करें, किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। गाड़ी को स्पीड से चलता देखकर वो मिनमिनाई, तुम पर उठने वाले हर सवाल का जवाब वलीद चाह देगा, इसीलिए बेफिक्र रहो। उसके घबराए हुए भीगे चेहरे पर एक नज़र डालता वो मजबूत लबो लहजे में बोला तो उसके अंदाज की कतियत पर ज़हरा को खामोश होना पड़ा। फिर वो बस लब भींचे बैठी रही। वो मुलाजमीन के सामने उसे अपनी गाड़ी से अंदर हवेली की मरकज़ी इमारत तक लेकर गया था। किसी के पास सवाल करने की हिम्मत ना थी, सो वो सर झुकाए चलती रही, जबकि वलीद शाह का एतमाद काबिल दीद था। वो जानता था कि बात जुल्फ़िकार आलिम शाह तक ज़रूर जाएगी, लेकिन उसे कतई परवाह नहीं थी। रहमत चुगताई के कच्चे लेकिन पक्की ईंटों से बने एक किनाल के मकान के ऐन सामने बैठक लग चुकी थी। इस खुले मैदान नुमा इलाके में मुख्तलिफ कबाइल के नामजद किए गए नुमाइंदे एक तरफ लकड़ी की मंजी नुमा चरपाइयों पर कल्फ लगे सूट पहने गर्दन अकड़ा कर बैठे हुए थे। समात के लिए मौजूद गांव के लोग बड़ी तादाद में दायरी शक्ल में ज़मीन पर बैठे फैसले के मुंतज़िर थे। पिछली सड़क पर खड़ी लातादाद गाड़ियों ने सड़क की वुसअत छोटी कर डाली थी, जबकि कुछ लोग कच्चे मकानों की छतों पर चढ़े जरगे की समात के मुंतज़िर थे। ऐसे में सरदार बदर लगारी बैठने की बजाय एक जानिब खड़ा मोबाइल फ़ोन कान से लगाए सरदार शमूल लगारी से बात कर रहा था, जो आधे रास्ते में ही
اپنے قریبی دوست کے جوان سالہ بیٹے کے قتل کی بابت جان کر حیدرآباد کی طرف جا چکے تھے۔ اب ان کے فرزند کی حیثیت سے فیصلہ اسی کو کرنا تھا۔ ان کی ہدایات پر ہوں ہاں کرتا وہ اس تمام ہجوم سے بے نیاز نظر آ رہا تھا، جن میں سے زیادہ تر کی نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ان کی کال کاٹ کر وہ قبائلی سردار کی مسند کی جانب آ گیا، جن کے دائیں بائیں آرام دہ موڑھوں پر وہ مشاورتی سردار براجمان تھے۔ وہ گاؤں تکیے لگے اس مسند پر بیٹھا تو جنید خان نے آگے بڑھ کر سردار شمول لغاری کی دستار اس کے سر پر باندھ دی۔ بدر نے اپنے دائیں پاؤں کے پاس رکھے چھوٹے سے موڑے پر پاؤں رکھ کر اپنا گھٹنا بلند کیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر تیسری انگلی میں چمکتے اناری یاقوت کو گھمانے لگا۔ سیاہ آنکھوں میں برف سے تلخ سرد مہری لیے وہ لب پیچھے دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے نشست سنبھالتے دیکھ ہجوم میں ہوتی چہمگوئیاں دم توڑتی چلی گئیں۔ مقدمہ شروع ہو چکا تھا۔ سالسی اسے بڑی روانگی سے سارا معاملہ بتا رہا تھا۔ لڑکی کو زنجیروں میں باندھ کر لایا جا چکا تھا۔ ان کی کیا سنتے ہو سرکار؟ خدا را میری سنو۔ انہوں نے میرے شوہر کو مار دیا، ان کی جان لے لی۔ مجرم تو یہ سب ہیں، انہیں سزا دو۔ مجھ میں تو سزا سہنے کو بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ بدر کو اپنی جانب متوجہ نہ پا کر وہ لڑکی روتے ہوئے چلائی، چپ کر بے غیرت، سردار کے سامنے زبان نہ چلا۔ اس کی کمر میں ٹھڈا مارتے ہوئے اس کا باپ رحمت چغتائی چلایا تھا۔ وہ جو پہلے ہی زخمی تھی اس وار پر اللہ کو پکارتی زمین پر گر گئی۔ سردار بدر لغاری نے سختی سے لب بھینچتے ہوئے ایک کڑی نگاہ اس لڑکی کے باپ پر ڈالی۔ رحمت، تم پیچھے ہو جاؤ۔ بدر نے اس کے باپ کو مخاطب کیا تو وہ سر جھکاتا 2 قدم دور ہو گیا۔ ہاں تو لڑکی، تم بتاؤ کہ اپنے ولی کی اجازت اور موجودگی کے بغیر تم نے کون سا نکاح کیا تھا جس کی ایما پر تم مقتول کو اپنا شوہر کہہ رہی ہو؟ بدر نے اس مرتبہ زمین سے اٹھتی اس لڑکی کو مخاطب کیا جس کا چہرہ زخمی تھا۔ میں نے اس سے کورٹ میرج کی تھی اور الحمدللہ میں بالغ ہوں۔ اپنے ماں باپ کے بغیر اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی۔ لڑکی کی دیدہ دلیری پر اس کی ماں منہ پر دوپٹہ رکھے بری طرح رو دی۔ ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اس تھر پارکر کے جوانوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت سردار شمول لغاری کے توسط سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے سرد ترین لہجے میں بولا تو لڑکی نے نگاہ اٹھا کر اس مضبوط سردار کی جانب دیکھا جو شاید جرگے میں موجود ہر فرد کی رضا کے خلاف جا کر اس کی فریاد بھی سن رہا تھا، ورنہ اسی کا باپ شمول لغاری عورت کو بولنے کی اجازت ہی کب دیتا تھا؟ میں جانتی ہوں، مجھے اماں نے بتایا تھا۔ بدر کو اپنے لیے نرم سمجھ کر وہ بولی تھی۔ تو پھر کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ سردار شمول لغاری نے قبیلے کی بیٹیوں کو شہر جا کر پڑھنے کی اجازت کس شرط پر دی تھی؟ اب کی بار وہ بولا نہیں تھا، دہاڑا تھا۔ اس کے لہجے کی سنگینی پر لڑکی کا دل دہل گیا۔ ہجوم میں سے فقط سانسوں کی آواز آ رہی تھی، ورنہ اس پل سب کا دل سردار بدر لغاری کا غضبناک چہرہ دیکھ کر لرز رہا تھا۔ یہ تو گاؤں کا بچہ جانتا تھا کہ قبائلی روایات میں غیر برادری میں شادی سختی سے ممنوع ہے، اور شمول لغاری نے عورت ذات کو آزادی اسی شرط پر دی تھی کہ عورت پڑھ لکھ کر قبیلے کی ناموس کو زک نہیں پہنچائے گی۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ وہ شخص اسے لاجواب کر چکا تھا۔ قبائلی نمائندوں کے چہروں پر اطمینان تھا، جیسے انہیں بدر کا یہ منصفانہ انداز پسند آیا ہو۔ مجھ سے غلطی ہوئی سردار، لیکن میرے ماں باپ میری شادی میرے 10 سالہ چچا زاد سے کروانا چاہتے تھے۔ میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے سراپے التجا بنی کھڑی تھی۔ اس کی بات سن کر بدر کو اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا خون منجمد ہوتا نظر آیا۔ اس نے سالسی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے رحمت چغتائی کی بیوی کے قریب کھڑے اس کمزور سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو ہاتھ میں پتھر لیے نفرت بھری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ اس لڑکی کو مارنے کے لیے بے تاب ہو۔ جانے کیوں بدر کو اس بچے پر خود کا گمان ہوا تھا۔
تبھی اس کے دائیں جانب بیٹھے آدمی نے اپنی زبان کھولی تھی۔ میرا خیال ہے کہ حقدار کو اس کا حق واپس ملنا چاہیے۔ لڑکی کا نکاح اس کے منگیتر سے کر دینا چاہیے۔ چغتائی بھی یہی چاہتا ہے۔ اس مشاورتی سردار نے سرگوشیانہ اسے لڑکی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس کی بات پر بدر نے گردن موڑ کر سرد مہری سے اسے دیکھا۔ جب تک مانگی نہ جائے تب تک رائے کو حلق میں دبا کر رکھنا چاہیے زیدی۔ تنی ہوئی بھووں کو جنبش دیے بنا وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے والے انداز میں بولا تو احساس توہین کے مارے وہ سردار پہلو بدل کر رہ گیا۔ بدر نے نظروں کا رخ بدل کر دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی سردار، مجھے آزادی دے دو، خدا کا واسطہ۔ میں فرخ کی بیوہ بن کر زندگی گزار لوں گی۔ اس کے قدموں کی طرف بڑھتی وہ روتے ہوئے بولی تو اس کی زنجیریں پکڑے کھڑے آدمیوں نے بڑی بے رحمی سے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ زمین پر گھسٹتی چلی گئی۔ اس انسانیت سوز منظر پر گاؤں کی عورتیں نگاہیں جھکائے کھڑی تھیں تو کچھ کی آنکھیں ٹپ ٹپ بہہ رہی تھیں۔ بدر نے آخری مرتبہ جنید کی جانب دیکھا تو وہ اس کی پشت کی طرف آتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ چغتائی چاہتا ہے کہ اس کے یتیم بھتیجے سے اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے کیونکہ بچہ اپنے باپ کی 5 مربع زمین کا مالک ہے۔ سائیں، چغتائی لالچ کر رہا ہے، اب آپ دیکھ لیں۔ جنید خان نے مختصراً اسے قصہ سنایا تو بدر لگاری کے سینے میں دھڑکتا دل عجیب سی آگ میں گر گیا۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی کی جانب دیکھا۔ بچے کے چہرے پر اس پل نفرت ہی نفرت تھی۔ لڑکی کو دیکھتے بدر کی آنکھوں میں رودابہ لگاری کا چہرہ گھومنے لگا۔ آپ نے کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ کھلونوں سے کھیلتے بچے کے نکاح میں دیکھ کر آپ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ سالوں پہلے کہے گئے جملے نے اس پل اس کی سماعتیں چیر دیں۔ سردار، مجھے آزادی دے دو، اللہ تمہیں کبھی غم نہ دکھائے۔ زمین پر گری لڑکی چلائی تھی۔ فیصلہ چغتائی کے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ بائیں جانب بیٹھے مشاورتی سردار نے بھی اپنی زبان کھولی۔ آپ میرے کمرے میں کیوں آئی ہیں؟ 16 سالہ بچے کی کمزور آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ آخر کو یتیم بچہ ہے، چغتائی کا داماد بن جائے گا تو اسے بھی سہارا مل جائے گا۔ چارپائیوں پر براجمان نمائندوں میں سے کوئی بولا تھا۔ روتی بلکتی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بدر کی سیاہ آنکھوں میں سرخائی سی اترنے لگی۔ مجھے دیکھو، مجھے محسوس کرو، اب میں صرف تمہاری بیوی ہوں۔ لپسٹک سے سجے کبھی ہونٹ اس کے کان کے قریب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بدر کو آج پھر ایک بار پھر اپنے حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ آنکھوں میں لال ڈورے ابھرتے انگاروں کی مانند دہکنے لگے۔ بدر نے اپنے اندر سر ابھارتی وحشتوں کا گلا گھونٹنے کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میرے حقوق ادا کرتے جاؤ گے تو میں تمہارے حقوق تم تک پہنچنے دوں گی، ورنہ بھول جاؤ کہ تم کبھی تھر کی زمین کے پار جا بھی سکو گے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس پر جھکی رودابہ لگاری کے لہجے میں سنگینی اور آنکھوں میں چمکتے کریح جذبات تھے۔ بدر نے جھرجھری سی لی۔ مجھے معاف کر دو سردار، رحم کرو، رحم۔ لڑکی کی بلند ہوتی آواز اسے حال میں لے آئی تھی۔ بدر نے دکھتی پلکیں جھپکا کر ایک نفرت امیز نگاہ اس روتی ہوئی لڑکی پر ڈالی۔ مقابل مظلوم بنی اس لڑکی اور رودابہ میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آیا تھا۔ دونوں ہی ایک معصوم کی تباہی کا سبب تھی۔ رودابہ لگاری سالوں پہلے اس کا وجود کھوکھلا کر چکی تھی، جبکہ اس لڑکی کے ماں باپ کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطلب اس 10 سالہ بچے کی تباہی تھا۔ میں سردار بدر لگاری اپنے گھٹنے پر ہاتھ مار کر کھڑا ہوتا وہ حد سے زیادہ بھاری آواز میں بولنا شروع ہوا۔ مجمع میں سناٹا سا چھا گیا۔ میں سردار بدر لگاری بطور فرزند شمون لگاری کے دونوں فریقین کے زبانی مقدمہ سن کر اور ثالثین کی تصدیق کے بعد یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنے لمبے قد اور کسرتی جسامت کی مانند اس کی روب دار آواز میں اس قدر مضبوطی اور سختی تھی کہ وہاں موجود ہر ذی نفس پر خوف سا طاری ہو گیا۔ اس کے تاثرات سبھی کے لیے ناقابل فہم سے تھے۔ اس کا لب و لہجہ
رحمت چغتائی کو کسی خطرے کی گھنٹی کی مانند بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ حکم دیتا ہوں کہ رحمت چغتائی کی بیٹی کو کاری کر دیا جائے۔ ایک آخری نفرت امیز نگاہ اس لڑکی کے وجود پر ڈالتا وہ بے لچک انداز میں بولا تو لڑکی کی ماں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ لڑکی کی بڑی بہنیں چیخنے لگیں جبکہ ہاتھ میں پتھر لیے بیٹھے ہجوم میں سب سے پہلے پتھر مارنے والا ہاتھ اس 10 سالہ بچے کا تھا۔ ایک شور سا پھیلتا چلا گیا جس سے بے پرواہ ہوتا وہ 7-8 قدموں کے فاصلے پر سمٹ کے چبوترے پر جا کھڑا ہوا جس کی درمیانی کچی سطح سے نکلتا مضبوط درخت چوبارے پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ لوگوں نے بڑی بے دردی سے اس لڑکی کی آہوں کو نظر انداز کر کے اس پر پتھر برسانا شروع کر دیے تھے۔ اس کے لواحقین بین کر رہے تھے جبکہ رحمت چغتائی اس فیصلے پر لب بھینچے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے سردار شمول لغاری کی غیر حاضری پر شدید افسوس محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو یقیناً فیصلہ چغتائی کی منشا کے مطابق ہو ہی جاتا۔ بدر اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس لڑکی کو سزا ملتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک گہرا سکوت سا تھا۔ وہ اپنے فیصلے سے اس بچے کا مستقبل کافی حد تک محفوظ کر گیا تھا جو سالوں پہلے اس کے باپ نے اپنے بیٹے کا خراب کر دیا تھا۔ تب بھی وجہ دولت کی ہرس تھی اور آج بھی دولت کی چکا چوند نے ہی چغتائی کی غیرت مار ڈالی تھی۔ وہ سالوں پہلے اپنے باپ کے سامنے احتجاج نہیں کر پایا تھا لیکن آج اس لڑکی کو کاری کر دینے کا فیصلہ کر کے وہ جیسے وقت سے بدلہ لے رہا تھا۔ چغتائی منہ کی کھا چکا تھا لیکن وہ اس کی اور اس کے خاندان کی پرواہ کیے بنا بے تاثر چہرہ لیے سزا پوری ہوتے دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجمع کو چیرتا ایک نازک وجود سرت سے وہاں آیا تھا۔ رک جاؤ، یہ کیا بے رحمانہ سلوک ہے، میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ اپنے پیچھے لپکتے سارنگ کی سخت آواز کو نظر انداز کرتی وہ بھاگتی ہوئی اس لڑکی کی طرف آئی تھی۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ تھم چکے تھے جبکہ کچھ کے ہنوز حرکت میں تھے جس کے نتیجے میں ایک بھاری نوکیلا پتھر علیشا چوہان کے نیم اریاں بازو کی شفاف جلد کو چیرتا چلا گیا جبکہ ایک دوسرے پتھر نے اس کی پیشانی پر ضرب لگائی تھی۔ منظر دیکھتے بدر لغاری کی پیشانی پر نسیں ابھر آئیں۔ سرخ پڑ چکی آنکھوں کی رنگت مزید سلگنے لگی۔ اف، تم اس راستے لائی ہی کیوں ہو؟ پتہ بھی ہے یہ لمبا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر براجمان علیشا نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ راستہ ذرا صاف ہے، ڈرائیونگ میں آسانی رہتی ہے۔ سارنگ نے خلاف مزاج نرمی سے جواب دیا۔ ہوں، بس اپنی آسانیاں ہی دیکھنا، پہلے ہی اتنا تھکی ہوں، اوپر سے تم پتہ نہیں کہاں سے گھما کر لے جا رہے ہو۔ سر سیٹ کے پشت سے ٹکاتی وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ سارنگ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جس پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ دمکتی پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ سارنگ نے لب بھینچتے ہوئے نظروں کا رخ بدل لیا۔ ویسے یہ بے وقت مجھے لینے آنے کا فیصلہ تمہارا تھا یا بابا سائیں کا؟ آنکھیں بند کیے ہوئے وہ اپنی پیشانی مسلتی یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ فیصلہ تو میرا ہی ہے، کیونکہ تمہارا بھائی تمہاری یاد میں تڑپ رہا تھا تو سوچا اس کی اداسی دور کر دوں۔ دائیں جانب موڑ کاٹتے ہوئے سارنگ نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو علیشا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، میرا بھائی ہی نا؟ علیشا نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنی مسکراہٹ دبانے کو اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گیا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں پٹری سے اتروں؟ بنا اس کی طرف دیکھے وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو بے اختیار علیشا کے لبوں سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ تم سے تو مذاق کرنا بھی گناہ ہے، علیشا نے ہاتھ لپیٹتے ہوئے تڑک کر کہا تو وہ سر نفی میں ہلاتا رہ گیا۔ اور تم سے محبت کی توقع رکھنا جرم، وہ بڑبڑایا تھا۔ اس بار وہ پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ تم نے کہا محبت؟ پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ استہزائیہ ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا موڈ خراب نہ ہو تو پلیز دانت اندر کرو اور سیدھی ہو کر بیٹھو۔ اس کے مذاق اڑانے والے انداز پر وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے بولا تو علیشا سیٹ پر ہی چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ تمہارا موڈ خراب ہو جائے، کیونکہ جب تمہارا موڈ اچھا ہوتا ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔
اپنے لمبے ناخنوں سے کھیلتی وہ اسے چڑانے کو بولی تو سارنگ نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ تو یعنی ہو گیا موڈ خراب؟ اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات کا جائزہ لیتی وہ چہک کر بولی تو سارنگ نے آنکھوں سے اسے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ سڑک کافی چوڑی تھی لیکن اس پر آگے پیچھے کھڑی لاتعداد گاڑیاں دیکھ کر سارنگ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی گاڑی بمشکل ہی درمیان سے گزر پائے گی۔ علیشا نے راستہ بند ہوتا دیکھا تو واقعی اس کے دانت اندر ہو گئے۔ لو اب مزید دیر؟ تم تو سارنگ مجھے یہیں اتار دو، میں یہاں سے پیدل گزر کر لفٹ لے لوں گی کسی کی۔ دروازے کے ہتھے پر ہاتھ رکھتی وہ ناراضگی سے بولی تو سارنگ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ شہر تاری نہیں ہے جہاں کوئی بھی تمہیں لفٹ دے دے گا، چپ چاپ بیٹھی رہو، گزر جائے گی گاڑی۔ اسے ڈپٹتا وہ ناگواری سے بولا تو علیشا نے منہ بھلا لیا۔ سارنگ نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ قریب جانے پر علیشا نے اپنی جانب دروازے کا شیشہ نیچے کیا اور وہاں لگے ہجوم میں ہوتی چیخو پکار دیکھنے لگی۔ وہاں کیا دیکھ رہی ہو، منہ سیدھا کرو۔ وہ اس پر برہم ہوا جو معاملہ سمجھنے کی کوشش میں آدھا چہرہ باہر نکال چکی تھی۔ سارنگ اطراف میں کھڑی گاڑیوں کی وجہ سے الجھ رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جھڑکا ہے یہ؟ سارنگ کی طرف پلٹتی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہاں شاید، سارنگ نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ وہ گاڑی کی رفتار ہلکی کیے احتیاط سے گاڑی نکال رہا تھا۔ علیشا پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ مان علیشا کو پتھروں سے زد و کوب ہوتی وہ لڑکی نظر آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سارنگ؟ وہ اس کی طرف مڑتی زور سے چیخی۔ جھڑکا ہے، نظر نہیں آ رہا؟ وہ اپنی طرف سے گاڑی کا بیرونی شیشہ درست کرتا الجھتے ہوئے بولا۔ جھڑکا ہے تو لڑکی کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ اپنی پیشانی مسلتی بڑبڑائی۔ علیشا چپ کر کے بیٹھی رہو۔ وہ چڑ گیا کیونکہ رش اتنا تھا کہ اس کی گاڑی کے آگے اسلحہ بردار افراد نظر آ رہے تھے۔ وہ واقعی اس وقت کو پچھتایا تھا جب اس نے اس راستے کا چناؤ کیا تھا۔ میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گی، وہ اپنا غصہ ضبط کرتی گرائی، پھر جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر اتری۔ علیشا رکو، وہ چلایا مگر اس پر اثر کب ہوا کرتا تھا۔ وہ بے خوفی سے اس ہجوم میں گھستی، سامنے آتے ہر دوسرے شخص کو دھکا دیتی اس لڑکی تک پہنچنے کی تگ و دو میں بھاگ رہی تھی۔ سارنگ نے دانت پیستے ہوئے سیٹ بیلٹ کھولی اور علیشا والی سائڈ سے کھلے دروازے سے ہی باہر نکلا کیونکہ اس کی والی طرف ایک بڑی سی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے کا کھلنا ممکن نہ تھا۔ علیشا واپس آؤ، اس کے پیچھے لپکتا وہ چلایا لیکن علیشا پر تو بھوت سوار تھا۔ رک جاؤ، یہ کیا بے رحمانہ سلوک ہے، میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ اپنے پیچھے لپکتے سارنگ کی سخت آواز کو نظر انداز کرتی وہ بھاگتی ہوئی اس لڑکی کی طرف آئی تھی۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ تھم چکے تھے جبکہ کچھ کے ہنوز حرکت میں تھے۔ نتیجتاً ایک بھاری نوکیلا پتھر اس کے نیم عریاں بازو کی شفاف جلد کو چیرتا چلا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر ذرا سا جھکی جب ہی ایک دوسرے پتھر نے اس کی پیشانی پر ضرب لگائی۔ بدر جس کی نگاہ علیشا پر پڑ چکی تھی اس کی پیشانی سے لکیر کی مانند خون نکلتا دیکھ کر پشت پر بندھے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو، میں کہتی ہوں رک جاؤ، وہ اس لڑکی کے سامنے آتی حلق کے بل چلائی تھی۔ کچھ پتھر اس کی ٹانگوں کو کچھ کمر میں لگے تھے لیکن وہ درد کا ذائقہ بھلائے بے خوفی سے سب کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ علیشا میری بات سنو۔ سارنگ اس کے قریب آتا اسے تھامنے لگا جب علیشا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ لوگ اپنی گزشتہ کارروائی چھوڑے ان دو نفوس کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا گستاخی ہے؟ کوئی سردار چیخا تھا۔ سارنگ کی آنکھوں میں علیشا کے لیے غصہ امٹ آیا تھا جو بولنے والے سردار کی طرف پلٹی تھی۔ اور یہ کیا جاہلیت ہے؟ جان ہی لینی ہے تو ایک ہی بار گردن کاٹ دو اس کی۔ یہ ذرہ ذرہ اذیت دینے کا کیا مقصد ہے؟ وہ بنا جھجکے اس سردار پر چلائی تھی، جانتی تھی کہ اس لڑکی نے کوئی گناہ کیا ہوگا اسی لیے اس نے سزا کے خلاف نہیں، اسے دی جانے والی سزا کی نوعیت پر آواز اٹھائی تھی۔ سارنگ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ تماشا مت بناؤ، واپس چلو۔ وہ اس پر دھاڑا تھا لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ لڑکے کا سر قریباً 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، چہرے کا حشر بگڑ چکا تھا کہ علیشا کے لیے اس کی طرف دیکھنا بھی محال تھا۔ یہ لڑکی ہے، یہاں پر لڑکا لکھا ہوا ہے، لڑکی ہوگا۔
سارنگ چوہان، کیا تم سے اپنے گھر کی عورت نہیں سنبھلتی؟ سردار کے فیصلے پر آواز اٹھانا جرم ہے، کوئی دوسرا تھا جو چیخا تھا۔ ہاں ہاں جرم ہے، ہجوم ایک زبان ہو چلایا تھا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سردار، وہ برہم ہوتی بول رہی تھی جب سارنگ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سردار بدر لگاری چبوترے سے نیچے اتر آیا۔ میں آپ سے اس گستاخی کی معذرت کرتا ہوں۔ اپنی گرفت میں مچلتی علیشا کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے وہ بدر لگاری کی طرف پلٹا تھا، جس کے نتیجے میں علیشا کی سخت دہکتی نگاہیں بدر لگاری کے شفاف چہرے پر پڑی تھیں۔ وہ بپھری لیکن سارنگ کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائیاں دبوچے ہوئے تھا۔ اس لڑکی کی بلند آواز جرگے کی توہین ہے سارنگ چوہان۔ اپنے پشت پر ہاتھ باندھے پورے اعتماد سے کھڑا وہ ٹہر ٹہر کر بولا۔ علیشا نے نخوت سے سر جھٹکا۔ نتیجتاً اس کی بھوری آنکھوں میں امڑتا پانی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرا تھا۔ میں اس توہین کے لیے تاوان بھر دوں گا، لیکن ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ علیشا کو بمشکل سنبھالے وہ التجا یا بولا تو بدر نے ایک نظر علیشا کے زخمی چہرے پر ڈالی۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے اس کے سر پر بندھی دستار کو گھور رہی تھی۔ کل ڈیرے پر آ جانا، وہیں بات ہوگی۔ ان دونوں کی طرف سے اپنے چہرے کا رخ موڑتا وہ بے نیازی سے گویا ہوا تو اسبات میں سر ہلاتے ہوئے سارنگ اسے لیے ایک طرف بڑھا جو خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ اسے گاڑی تک لا کر سارنگ نے چھوڑا تو وہ پلٹ کر اسے کاٹ کھانے کو دوڑی۔ سارنگ جو کب سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا اس کی بدتمیزی پر مشتعل ہوتا، اس بار برداشت نہ کر پایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ جنید خان کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے سردار بدر لگاری نے بے تاثر نگاہوں سے یہ منظر دیکھا تھا جس میں وہ تھپڑ کھا کر سن دماغ لیے ساکت سی کھڑی تھی۔ سارنگ نے اس کا بازو دبوچ کر اسے گاڑی میں دھکا دیا۔ اب ہلنا مت ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا وہ اس پر چلایا تھا۔ بھیگی آنکھوں میں نفرت سموئے وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ایک تو پہلے ہی اس کی پیشانی زخمی تھی، دوسرا اس کے بازو سے بہتے خون کے ساتھ ساتھ زخم میں ہوتی جلن بھی اسے اب محسوس ہو رہی تھی۔ رہی سہی کسر سارنگ کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ نے پوری کر دی تھی۔ تھوڑے وقت کے بعد وہ وہاں سے گاڑی نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سردار بدر لگاری کی سرد نگاہوں نے گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کی دھول کا پیچھا کیا تھا۔ کل جب یہ ڈیرے پر آئے تو اس کے سیدھے ہاتھ کا علاج کر دینا خان۔ بریکٹ ہاتھ بہت کمزور ہے۔ جنید خان کو ہدایت دیتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جنید نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کر دیا۔ جنید نے اپنے لیے مخصوص ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سردار بدر لگاری کو سارنگ چوہان کی طاقت کا یہ مظاہرہ ناگوار گزرا ہے۔ یقیناً بدر کی ناگواری جنید کے لیے حیرت کا باعث تھی، کیونکہ اس کا سائیں اس گستاخ لڑکی کے لیے سارنگ کا علاج کروانا چاہ رہا تھا جس نے بھرے ہجوم میں جرگے کی توہین کی تھی۔ وہ حیران تو تھا، لیکن اس حیرت کو دور کرنے کے لیے اس نے تانے بانے بننے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے اس نہج پر سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسے اپنے آس پاس بے حد پاس اس کی نرم سانسوں کی حدت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ریشمی بالوں کی سرسراہٹ اس کے سینے پر تباہیاں مچا رہی تھی۔ اس کی قربت اس کے انگ انگ میں سرشاری سی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مسرور سا ہوتا اس کی مخروطی انگلیوں کی نرمیاں اپنے بالوں میں محسوس کر رہا تھا جو وہ ہولے ہولے اس کے بالوں میں چلا رہی تھی۔ منصب کا دل انہی لمحات میں کھوئے رہنا چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے زیر لب مسکرا رہا تھا اور وہ وارفتہ نگاہوں سے اس کے نقوش دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کی شرارتوں سے محسوس ہوتا رہا۔ اچانک اسے اپنے اندر خالی پن سا محسوس ہوا۔ اس پر سے مہرماں کے نازک وجود کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ انگلیوں کی حرکت تھم چکی تھی۔ وہ اسے ٹٹولنے کو ہاتھ بڑھاتا کروٹ بدل گیا، لیکن یہ کیا؟ بیڈ خالی تھا۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتا وہ سیدھا ہوا، پھر گردن گھما کر اطراف میں دیکھا۔ اس کے کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا، لیکن اس کی نیند سے بھری آنکھیں پھر بھی اپنے کمرے کا خالی پن دیکھ سکتی تھی۔ تو یعنی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔
اس سوچ نے اسے گہرا سانس لینے پر مجبور کر دیا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتا وہ بیڈ سے اترا اور آگے بڑھ کر کھڑکی پر گرے بھاری پردے ہٹا دیے۔ دن چڑھ آیا تھا، شاید دوپہر کا وقت قریب ہی تھا۔ سورج کی بھڑکتی ہوئی مغرور روشنی چھن سے اس کے کمرے میں پھیلتی چلی گئی۔ گو منصب کی آنکھیں اس اچانک پھیلنے والی روشنی سے چندھیا گئیں، لیکن آنکھیں بند کرنے کی بجائے وہ آنکھیں چھوٹی کیے خلاؤں میں گھورنے لگا۔ وہ لڑکی اس حد تک اس پر سوار ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنے شعور سے بھی پرے نیند کی دنیا میں دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ کھڑکی کے پٹ پر ہاتھ رکھتے دوسرا دیوار پر ٹکاتا وہ جھکا۔ حویلی کا باغیچہ سنہری دھوپ میں دھلا دھلا سا دمک رہا تھا۔ فوارے سے پھوٹتا پانی اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک کی بجائے آگ سی دہکانے لگا۔ وہ جل رہا تھا، اس کا روم روم اس پل سلگنے لگا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر مہرباں حسین کا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا۔ اس کے نگوش، لرزتی پلکیں، کانپتے لب، بھیگے آرس، لہجے کی بے بسی۔ آنکھیں بند کیے اسے سوچتے سوچتے منصب کا تنفس بگڑنے لگا۔ آنکھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچتے ہوئے وہ اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کو فضا میں خارج کرنے لگا کہ وجود میں انگڑائیاں لیتی مہرباں حسین کی طلب اس کے اندر گھٹن سی پیدا کر رہی تھی۔ اس کا خیال منصب کے بیدار حواس بھی گم کرنے لگا تو اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول لیں، ورنہ شاید اسے سوچتے سوچتے وہ ہذیانی ہو جاتا۔ اپنی سرخ پڑ چکی آنکھیں پوری کھولتے ہوئے اس نے ساکت نظروں سے آسمان کو گھورا، پھر پلٹا اور بیڈ تک واپس آیا۔ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے وہ عمیر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو؟ اس کے کال ریسیو کرتے ہی منصب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ڈیوٹی پر ہی ہوں، خیریت؟ عمیر کی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ مجھے مہرباں حسین کا نمبر چاہیے، 20 منٹ کے اندر اندر۔ اگر اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے تو لینڈ لائن نمبر کا ارینج کرو، لیکن مجھے اس کا نمبر چاہیے عمیر۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا کہہ رہا تھا۔ اوکے ریلیکس، بائی چانس میں اسی ایریا میں ہوں، میں کرتا ہوں ارینج۔ عمیر نے اسے مطمئن کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، منصب نے کہہ کر کال کاٹنی ہی چاہی جب وہ بولا تھا۔ اچھا مون، بات سن یار، عمیر نے جلدی سے اسے پکارا۔ بول۔ آئینے کے سامنے آتا وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ سالم اور عبداللہ تجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں یار۔ وی سویئر ہمارا اس لڑکی سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان دونوں کو ایک موقع دے پلیز۔ عمیر نے اس سے گزارش کی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ لب بھینچ گیا۔ جب شہر آؤں گا تو ملوں گا ان سے، ریلیکس۔ منصب نے کچھ سوچتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ خوش ہو گیا۔ تھینکس یار، تجھے پتا تو ہے کہ ہم تیرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عمیر نے اسے یاد دہانی کرائی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ عمیر کی خوشی اس کے لہجے سے پھوٹ رہی تھی۔ اوکے، میں فریش ہو لوں، مجھے نمبر سینڈ کر دینا، منصب نے قدرے نرمی سے کہا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ ہاں میں کرتا ہوں، عمیر نے کہا تو منصب نے رابطہ منقطع کر دیا۔ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ اس کے بے چین حواسوں کو اس پر ٹھنڈے پانی کی اشد ضرورت تھی، بے حد اشد ضرورت۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ یوں ہی باغیچے میں نکل آیا۔ تیز دھوپ ہر سو پھیلی ہر ذی روح کو گرمی کی شدت محسوس کرانے کی مکمل کوششوں میں تھی۔ عالم کو باہر نکلنے پر افسوس ہوا کیونکہ پورچ تک جاتے جاتے اس کا سینہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ کل گاڑی سے نکلتے ہوئے اپنا والیٹ گاڑی میں ہی بھول آیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اسے یاد آیا تو وہ لینے چلا گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ دھوپ کے ساتھ اگر گرمی کی شدت کم ہوئی تو نوشہروں کی سڑکوں پر کچھ دیر گاڑی دوڑا لے گا، لیکن حالات کہہ رہے تھے کہ اپنے ایئر کنڈیشنز روم میں آرام فرمانا ہی مناسب ہے۔ والیٹ لے کر وہ واپس پلٹا تھا۔ مرکزی عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل پیشانی کے سامنے کرتے ہوئے آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کی کوشش کی تھی جب اس کی نگاہ دوسری منزل کی چھت پر پڑی۔ سیاہ آنچل اس کی نگاہوں سے چھپ نہ سکا۔ عالم کو یاد آیا کل وہ لیمن
قمیض شلوار پر سیاہ دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ وہ ذرا سا اچک کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کوئی شبہ نہیں رہا تھا، وہاں کوئی اور نہیں مرحا ہی تھی۔ اس قدر شدید گرمی میں اس کی چھت پر موجودگی عالم کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جلدی سے مرکزی عمارت کے دائیں جانب ٹیرس پر جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، جہاں سے دوسری منزل پر پہنچنا آسان تھا۔ دو سیڑھیاں پھلانگتا وہ 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں ٹیرس پر پہنچا تھا۔ ٹیرس کے دروازے سے حویلی کی دوسری منزل میں داخل ہو کر وہ تیز رفتاری سے راہداری عبور کر رہا تھا۔ حویلی کے اندر گرمی کی شدت کچھ کم تھی، لیکن عالم کے اندر اسے چھت پر دیکھ کر آگ سی لگ چکی تھی۔ دوسری منزل پر کمروں کے آخر میں بنے لیونگ روم کو تقریباً بھاگتے ہوئے پار کرتا وہ پہلی بار اس حویلی کی وسعت پر کلس رہا تھا۔ بلاخر سیڑھیوں پر قدم رکھتا وہ پلوں میں چھت پر پہنچ گیا۔ سامنے ہی وہ چھت پر بچھی چارپائیوں میں سے ایک پر جھکی چارپائی سے مٹھی بھر کر خشک ہو چکی لال مرچیں اٹھا رہی تھی۔ عالم کا سانس پھول چکا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں مرچیں بھر بھر کر پتھر کی بڑی سی کنڈی میں ڈال رہی تھی۔ قریب ہی 3 فٹ کا دستہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی سے انجان وہ پسینے میں شرابور اب دستہ پکڑتی مرچیں کوٹنے لگی۔ اس کی سفید رنگت دھوپ کی شدت سے سرخ اناری ہو رہی تھی۔ وہ وہاں بھری دھوپ میں کھلے آسمان تلے اس وسیع چھت پر دستے میں مرچیں کوٹ رہی تھی۔ عالم نے ایک جلتی ہوئی نگاہ چھت پر دوڑائی، جہاں 7-8 بڑی بڑی چارپائیوں پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پر سرخ مرچوں کو سکھانے کے لیے پھیلایا گیا تھا۔ وہ اپنے لب بھینچتا اس کی جانب آ گیا۔ آہٹ پر مرحا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو فوراً اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ یہ کام کرنے کے لیے تمہیں یہی وقت ملا تھا؟ وہ خود پر ضبط کرتا دھیمی آواز میں اس پر برہم ہوا تھا۔ مرحا کی جھکی نظریں مزید جھکتی چلی گئیں۔ یہ تو میری ذمہ داری ہے سرکار، وہ دستے پر اپنی مومی انگلیوں کی گرفت جمائے آہستگی سے بولی۔ ذمہ داری خود کو اذیت میں ڈال کر نہیں نبھائی جاتی مرحا، دھوپ دیکھو اور اپنا حال دیکھو۔ صبر کے کڑوے گھونٹ پڑتا وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا تو مرحا نے بے چینی سے اپنے لب کچلے۔ اس کا پورا وجود اس پل پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ یہ اذیت نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے۔ آپ گرمی میں خود کو پریشان نہ کریں، مجھے اس سب کی عادت ہے۔ نگاہیں ذرا کی ذرا اٹھاتے ہوئے وہ عاجزانہ بولی تو عالم نے اس کی کلائی تھام لی۔ مرحا نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ مجھے گناہ گار نہ کریں سرکار، نامحرم کا چھونا آگ میں جلنے کے برابر ہے۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑواتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ ویسے بھی تو جل ہی رہی ہو، حالت دیکھو اپنی، چلو یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا دوپٹے کے حالے میں دمکتا چہرہ دیکھتا وہ سختی سے بولا تو مرحا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ بیگم صاحبہ غصے ہوں گی سرکار، مجھے میرا کام کرنے دیں، آپ جائیں، عاجزانہ کہتے ہوئے مرحا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ عالم کو لگا وہ اس لڑکی کی اذیت دیکھ دیکھ کر ہی مر جائے گا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے اس لڑکی کو طاقت سے زیادہ کام کرتے دیکھا تھا۔ کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو مرحا؟ کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ کہہ رہا ہوں نا یہاں سے چلو، ماما سے میں خود بات کر لوں گا۔ ایک بار پھر اس کی کلائی تھامتے ہوئے وہ شدید برہمی سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتی رو دی۔ مجھ پر رحم کریں سرکار، رحم کریں، میں آپ کے سامنے کوئی گستاخی کرنے کی مرتکب نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے واسطے آپ مجھ سے ہمدردی نہ کریں، چلے جائیں۔ اپنی بھیگی پلکیں جھپکاتی وہ روتے ہوئے بولی تو عالم کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ مما نے دیا ہے تمہیں یہ کام؟ بولو مرحا۔ اپنے ہاتھ میں مقید اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ مرحا کو ہاں میں جواب دینا محال ہی تو لگا۔ سرکار آپ چلے جائیں، وہ پھر سے ملتجی ہوئی۔ عالم کی شرٹ پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ فضا بالکل ساکت تھی، ہوا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ اس کی گزارش انسنی کرتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا سیڑھیوں کی طرف شیڈ تلے لے آیا۔ اس کے چھو لینے پر وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ خوبصورت آنکھوں میں کسی کے دیکھ لینے کا خوف تھا۔ عالم نے اپنے پیروں سے براؤن چپل اتاری اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ شرم سے کٹتی مرحا نے اپنے پیر پیچھے کر لیے۔
जिन की उंगलियों के किनारे सुर्ख हो रहे थे। अगर ये जिम्मेदारी मम्मा ने दी थी तो यकीनन जूते भी उन्होंने ही उतरवाए होंगे। सर उठाए वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में पूछ रहा था। मरहा की आंखों से आंसू टिप टिप बह रहे थे। वो पिछले 1.5 घंटे से बिना चप्पल पहने इस तपती हुई ज़मीन पर कदम जमाए संदल बेगम की दी सज़ा पूरी कर रही थी। हाँ, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसकी सज़ा ही थी। तभी तो उन्होंने उसके पैरों से वो टूटी हुई चप्पल भी उतरवा ली थी, जिसे वो 1 हफ्ते से पैरों में बर्दाश्त कर रही थी कि उसके पास दूसरी कोई चप्पल ही ना थी। उसकी खामोशी पर सर झटकते हुए मेहरबान ने उसका पाँव थामा तो मरहा को करंट सा लगा। उसकी नस नस में शरारे से दौड़ गए। आप क्या कर रहे हैं? ये मत करें सरकार। अपनी औकात भुलाए वो एहतजाज करने को बढ़ाई हुई आवाज़ में चिल्लाई, लेकिन वो बिना असर लिए उसे अपनी चप्पल पहनाता रहा। उसकी मजबूत उंगलियों के ठंडे लम्स पर मरहा का दिल शिद्दतों से धड़कने लगा, जबकि मरहा की तपती एड़ियों की तपिश अपनी हथेलियों पर महसूस करता वो मर जाने को था। उसका सफ़ेदो गुलाबी पाँव धूप की तमाज़त से तकलीफ ज़दा से दिखाई दे रहे थे। उसे चप्पल पहनाकर वो उठ खड़ा हुआ। मरहा का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। आंखों में शिकवे और लबों पर सिसकियां दम तोड़ रही थीं। आलिम ने एक नज़र सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम में झांका। लिविंग रूम सुनसान पड़ा था। उसने सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो हैरान परेशान सी उसकी कार्रवाई देख रही थी। सरकार, उसके लबों ने बमुश्किल जुम्बिश की। बिल्कुल चुप। मुझे बताओ, बस यही वाली बाकी रह गई हैं? वो उस चरपाई पर बिखरी मिर्चों की तरफ इशारा करता पूछने लगा, जिस पर से वो थोड़ी देर पहले मिर्चें ले रही थी। मरहा का दिल किया उसके पैर पकड़ ले मगर उसे किसी तरह से वहाँ से भेज दे, लेकिन हाय ये खौफ। आलिम से कोई बैत न थी। वो पैर पकड़ने पर उसके मुंह पर थप्पड़ ही दे मारता। तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ, वो दोबारा बोला तो मरहा ने हरासा सी होकर अस्बात में सर हिलाया। ठीक है, जब तक मैं न कहूँ यहाँ से हिलना मत, वरना। नर्म निगाहों से उसे देखता वो बात अधूरी छोड़ता। उसकी तरफ झुका तो पीछे दीवार से लगती वो खौफ ज़दा सी होकर आंखें मीच गई। उसकी इस मासूम अदा पर मेहरबान का दिल एक बार फिर उसका असीर हो गया। वो तो उसकी मेहरबानियों से भी गुरेज़ा हो जाया करती थी, और जितना वो गुरेज बरतती थी उतना ही आलिम उसकी जानिब खींचने लगता था। वरना मम्मा को बता दूंगा कि तू मेरी बात नहीं मानती। उसे मसनूई धमकी देता वो पीछे हुआ तो मरहा ने आंखें खोलते हुए फिर से नफ़ी में सर हिलाया। गुड गर्ल, होले से मुस्कुरा कर कहता वो नंगे पाँव छत के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहाँ दस्ता रखा हुआ था। मरहा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा, जिसके लबों से अदा हुई अंग्रेज़ी उसके सर से गुजर गई थी, जबकि नंगे पैर छत की तपती सतह पर कदम रखते ही आलिम को सही मानों में मरहा की तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ था। दस्ते तक पहुँचते पहुँचते उसके वजूद में गर्मी की शिद्दत ठीक ठाक भड़क उठी थी। उसके हुक्म के बाइस मजबूर सी मरहा शेड तले खड़ी उसके कदमों ही की जानिब देख रही थी कि उस पल वो असियत संदल बेगम का लाडला महसूस कर रहा था, जो वो पिछले 1.5 घंटे से कर रही थी। वो बिना उसकी तरफ पलटे चारपाई से मिर्चें लेकर कुंडी में डालकर कूटने लगा। तीसरी मंजिल से उस छत का मंजर साफ नज़र आता था, सो एहतियातन आलिम ने एक निगाह ऊपर की जानिब डाल ली थी, लेकिन हस्बे तवक्को उसे उस गर्मी में वहाँ कोई नज़र नहीं आया था। सो वो मुतमईन सा होकर पूरी कुव्वत से दस्ता चला रहा था। सर पर पड़ती तेज़ धूप के बाइस उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगीं, जबकि पैरों में जलती आग का कोई हल ना था। तकलीफ़ हद से सवा थी। वो बर्दाश्त करने को अपना निचला लब दांतों में दबा गया, वरना वजूद में उबलता खून तो कह रहा था कि फ़ौरन ज़मीन से पाँव उठा ले, लेकिन हाय ये मोहब्बत, उल्फत, वो चाहत, तमन्ना, वो शिद्दत जो उसे मरहा का एक एक ज़ख़म चुनने को बेताब कर दिया करती थी। उसे तकलीफ़ में देखकर वह खुद कैसे आराम से रह सकता था। वो मर्द होकर ये असियत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो भला वो नाजुक जान ये जलन कैसे बर्दाश्त करती रही थी। सोचते हुए उसे अपनी माँ पर अफसोस हुआ। वो अपनी माँ के सामने आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता था, लेकिन खुद को तकलीफ़ देकर
وہ انہیں سزا ضرور دے سکتا تھا۔ اس نے 20 سے 30 منٹوں میں چارپائی کی ساری مرچیں کوٹ ڈالی تھیں۔ اس کے ہاتھوں پر مرچوں کی جلن تھی، آنکھوں میں سرخائی اتر آئی تھی۔ وہ کام مکمل کر کے پلٹا تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اسے اپنی جانب تکتا پا کر وہ مسکرایا۔ مرحا کا دل اس کے اس احسان پر سسکاریاں بھر رہا تھا۔ لبوں پر سوال مچل رہے تھے، جبکہ وہ اب باقی چارپائیوں پر پھیلی ہوئی مرچوں کو ہاتھ لگا کر ان کا معائنہ کر رہا تھا، مگر انہیں ابھی مزید دھوپ کی ضرورت تھی۔ وہ مطمئن سا ہوتا پلٹا۔ کوٹی ہوئی مرچیں خالی چارپائیوں میں سے ایک پر ڈال کر اس نے چادر میں باندھ دی۔ لو ہو گیا، بس اتنا سا کام تھا۔ اس کے قریب آتا وہ عام سے لہجے میں بولا، انداز ایسا تھا جیسے اس کے وجود میں کہیں کوئی تکلیف انگڑائی نہیں لے رہی۔ مرحا نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کے مضبوط ہاتھ دیکھے، جو اتنے سرخ ہو رہے تھے کہ ان میں گردش کرتا خون دکھائی دے رہا تھا۔ سرکار، آپ کے ہاتھ؟ کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تو چونکنے کی اداکاری کرتا وہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ تمہارے بھی تو ایسے ہی ہیں؟ کندھے اچکاتا وہ اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھتا بولا تو وہ مزید بے چین ہو گئی۔ ہاں، لیکن مجھے تو عادت ہے۔ آپ سرکار جل رہے ہوں گے نا؟ ہاتھ آئیں میں مرہم لگا دیتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس کا درد کم کرے، جسے شاید تیز دھوپ کی بھی عادت نہ تھی۔ اس پل وہ پورا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ سیاہ بال پسینے کے باعث پیشانی پر چپکے ہوئے تھے۔ عالم کی بھیگی بھیگی سی پلکیں مرحا کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھیں۔ اوہ کم آن، مرہم کی ضرورت نہیں ہے مجھے، نہیں۔ وہ اسے مطمئن کرنے کو ہلکے پھلکے سے انداز میں بولا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی مرحا نے نگاہ جھکا لی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی میرا کام کرنے کی؟ بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ پریشانی کے عالم میں بولتی وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ضرورت تھی نا، میرا دل کر رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ سے بنا ملک شیک پیوں۔ بلانے آیا تھا تمہیں، لیکن تمہیں اتنی سستی سے کام کرتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، سو میں نے خود کر لیا۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تم کرتی تو اگلے 2 گھنٹے گئے تھے بس۔ اسے رام کرنے کو وہ بروقت دماغ میں بنتی کہانی کو لفظوں کا پیراہن پہنا گیا۔ اس کے جواز پر مرحا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اسے ہونکوں کی طرح منہ کھولے دیکھ کر اس کے جلتے دل پر پھوار سی پڑی تھی۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی بیوقوف بھی تھی۔ اسے یوں دھوپ میں کام کرتے دیکھ وہ حقیقتاً غصے سے کھول اٹھا تھا، لیکن اب اسے فکر کرتے دیکھ اسے ٹالنے کے لیے عالم کو بہانہ مل ہی گیا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو اور مجھے ملک شیک بنا کر دو۔ سیڑھیوں کا دروازہ کھولتے ہوئے عالم نے سنجیدگی سے کہا تو سر جھکاتی وہ منمنائی، سرکار یہ جوتے۔ وہ جھجک رہی تھی۔ عالم نے ایک نرم نگاہ اس کے نازک پیروں پر ڈالی، جو مردانہ چپلوں میں ایسے ہی تھے جیسے جن کی قید میں نازک سی پری۔ اس کے دمکتے پاؤں ان جوتوں میں مس فٹ تھے۔ میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتا، لیکن اپنے پیروں کے نقش میں تمہیں کبھی دان نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری توہین ہوگی۔ نرمی سے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے سامنے جھکا۔ گو اس کی بات مرحا کے سر سے گزر گئی تھی، لیکن اسے جھکتے دیکھ مرحا نے جلدی سے چپل اتار دیے کہ کہیں پھر وہ شخص اس کے پیروں کو چھو کر اسے گناہ گار نہ کر دے۔ اس کی احتیاط پر عالم نے ہولے سے مسکراتے ہوئے وہ چپل پہن لیے۔ چلو جاؤ اب، شاباش، شیک بناؤ، میں اتنے میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اسے وہیں بت بنے کھڑے دیکھ کر عالم نے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اپنا دوپٹہ درست کرتی وہاں سے بھاگی۔ عالم نے لیونگ روم میں جھانکا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ عالم نرم نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مرحا نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سپیڈ پکڑ لی۔ اس کے گھبرا جانے پر عالم دھیرے سے ہنستا خود بھی سیڑھیاں اترنے لگا۔ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر پٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ جو کوئی بھی تھا انتہائی ڈھیٹ ہی تھا جو بار بار فون کیے جا رہا تھا۔ حسین صاحب حسب معمول ڈیوٹی پر تھے، جبکہ نور بیگم کو فاطمہ کی امی نے ابھی
कुछ देर पहले ही बुलाया था, सो वो मेहर माँ को नाश्ता देकर उनकी तरफ चली गई थी। तबीयत खराबी के बाइस वो आजकल 11-12 बजे से पहले नहीं उठती थी। आज भी उसे नाश्ता करते करते 12 बज गए थे। चेयर से उठती वो बरामदे में दीवार के साथ लगे टेलीफोन तक आई थी। रिसीवर कान से लगाकर उसने कदरे तपे हुए लहजे में सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। अंदाज में बेनियाजी थी। दूसरी जानिब काफ़ी देर खामोशी छाई रही। हेलो, वो फिर से बोली तो उसकी झुंझुलाहट अमेज़ आवाज़ सुनकर वो होश में आया। वालेकुम सलाम। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर सलामती भेजोगी। दूसरी जानिब से वो कदरे गैर संजीदा सी आवाज़ में बोला तो एक मर्दाना आवाज़ सुनकर वो चौंक उठी। कौन? अनजाने से खदशे के तहत उसने पूछा था। दिल में खतरे की घंटियाँ बजने लगी थीं। क्या मनसब आलिम शाह को तुम्हारे सामने किसी तारुफ की ज़रूरत है? वो सवालिया अंदाज में पूछता उसका दिल धड़का गया। उसकी भारी आवाज़ मेहर माँ की समातों में उतनी ही शिद्दत से उतर रही थी जैसे वो उसके करीब ही बैठा हो। वो कभी इतनी डरपोक नहीं रही थी, लेकिन उस वाक़ये के बाद वो बेहद कमज़ोर हो गई थी। क्यों फ़ोन किया है? अपने खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेरती वो हकलाए हुए लहजे में बोली। कब आ रही हो मेरे पास? वो बिना लगी लिपटे रखे डायरेक्ट पूछ रहा था। हस्बे तवक्को सवाल पर मेहर माँ को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। मैं तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ, फिर मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते तुम? हाथ में लरसता रिसीवर दोनों हाथों से थामते हुए वो बोली तो ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ भरा गई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जो पूछा है उसका जवाब दो। उसका खौफज़दा लहजा सुनकर महसूस होता वो मुस्कुराते लहजे में पूछ रहा था। उसकी आवाज़ से छलकती तमानियत मेहर माँ को जहर लग रही थी। मैं नहीं आ सकती, और अगर अब तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं अपने अभी जी को बता दूंगी। कुछ सोच कर कहती वो उसे बड़ी कमज़ोर सी धमकी दे गई। बदले में वो कहकहा लगाकर हंसा था। मेहर माँ की आंखें तेज़ी से भीगने लगीं। वो अपनी बेबसी पर अपना निचला लब दांतों में दबाए अपनी सिसकियों का गला घोटने की कोशिश कर रही थी। मनसब आलिम शाह कभी अपने बाप से खौफज़दा नहीं हुआ तो तुम मुझे किसकी धमकी दे रही हो? एक क्लर्क की? कदरे संजीदगी से बोलता वो आखिर में फिर से हंसा। अंदाज मजाक उड़ाता हुआ था। अगर मैं उस क्लर्क से डरता जो तुम्हारा बाप है तो तुम आज मुझसे यूं डर न रही होती जाने मन। सो ये इधर उधर की छोड़ो, पॉइंट पर आओ और मुझे हाँ या ना में जवाब दो। आ रही हो ना? मजबूत लहजे में बोलता वो आखिर में फिर से गैर संजीदा हुआ। मेहर माँ की धड़कनें उसकी फिरौनियत पर मध्यम तर होने लगी, जबकि फशार खून बढ़ रहा था। तो तुम किसी से नहीं डरते? मेहर माँ की आवाज़ में हार थी जिसे सुनकर मनसब के अंदर तक सुकून उतर गया। हाँ, इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं कि अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे खौफज़दा कर सके। वो भरपूर रौनक से बोला तो वो रोते रोते हंसी। और जिसने तुम्हें पैदा किया है उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम अल्लाह से भी नहीं डरते? अपने आंसुओं को बहने का रास्ता देती वो भीगी हुई आवाज़ में इस बार चीखी। रिसीवर इस कदर सख्ती से पकड़ रखा था जैसे अभी उसके हाथ से छूट जाएगा, जबकि मेहर माँ के सवाल पर वो एक पल को खामोश हो गया। शायद हाँ, तुम्हें अल्लाह का भी खौफ नहीं है, क्योंकि अगर होता तो तुम मुझे खौफज़दा ना कर रहे होते। हिम्मत करती मेहर माँ ने उसी की बात उसी को लौटाई थी। बकवास बंद करो। वो मुश्तिल होता गुर्राया, लेकिन फ़ोन से बाहर निकल कर तो वो कुछ करने से रहा। सो फिलहाल मेहर माँ मुश्किल से थामा गया हिम्मत का दामन छोड़ना नहीं चाहती थी। जब हकीकत तल्ख हो तो वो बकवास ही लगती है। तुम्हें ना सही, लेकिन मुझे अल्लाह का खौफ है। मैं तुमसे खौफज़दा होकर अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती मनसब आलिम शाह, और उसके बदले में तुम जो करना चाहो कर सकते हो, अगर चाहो तो। तेज़ आवाज़ में बोलती मेहर माँ का सांस उस पल धुंकने की मानंद चल रहा था, लेकिन वो सब कह देना चाहती थी। दूसरी जानिब मनसब का चैनो सुकून गारत हो चुका था। चाहो तो वो वीडियो भी लीक कर दो,
मैं बदनामी सह लूँगी, लेकिन रोज़े क़यामत फहाश औरतों की सफ़ में खड़े होना मुझे मंजूर नहीं है मंजूर। सुना तुमने? गहरे गहरे सांस लेती वो आखिर में भराई हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। मनसब का पारा हाई हो चुका था। तो ठीक है, फिर बदनामी सहने के लिए खुद को तैयार कर लो, गुस्से में कहकर मनसब ने कॉल काट दी। टू टू की आवाज़ पर मेहरबानी भीगी आंखों से रिसीवर को घूरा। कॉल कट चुकी थी। उसके कांपते हाथों से रिसीवर छूट गया। दिमाग सुन हो रहा था। वो पहले ही बीमार थी। इस नई टेंशन ने उसके हवास मज़ीद गुम कर डाले थे। भीगी पलकें झपकाते हुए उसने सोफे से उठने की कोशिश की, लेकिन सर इस तरह से घूमा था कि होश गंवाती वो ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी पेशानी मेज़ की नोक से टकराई थी, जिसके नतीजे में हवास गुम होने से पहले उसे अपने चेहरे पर नमी महसूस हुई। शायद आंसुओं के साथ खून भी अपना रास्ता बना चुका था। वो नब्बे तुले कदम उठाती खेतों में दाखिल हो गई जब अचानक से कोई सामने आया था। हदीबा को अपने कदम रोकने पड़े। उसने सरत से चादर का पल्लू अपने चेहरे के आगे कर लिया, लेकिन सामने वाले की निगाह ठिठक चुकी थी। मालूम होता है वक्त आपके हुस्न को छुए बगैर गुजर गया है हदीबा बीबी। हदीबा की गुरेजा आंखों में आंखें डालता उमर ज़ैदी लहजे में चाशनी समो कर बोला तो हदीबा ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन फिदा की आहटें माधूम थीं। यहाँ से दफ़ा हो जाए साईं, 10 साल पहले तो आप बच गए थे, लेकिन आज बेमौत मारे जाएंगे। सख्ती से चादर का पल्लू थामे वो गुर्राई थी। आपके दीदार की कीमत अगर हमें जान देकर भी चुकानी पड़े तो हमें मंजूर है दीबा बीबी। उसके करीब होता वो उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता बोला तो हदीबा जल्दी से पीछे हुई। वो वहाँ से भागने के लिए पलटी तो उमर ने उसकी कलाई थाम ली। उसके लब बेइख्तियार चिल्लाए, लेकिन आज वो भरपूर मर्द हर तरह से बेखौफ था। अरे जाती कहाँ है, एक बार आंखों की प्यास तो बुझा लेने दे। उसे अपनी जानिब खींचता वो बोला तो हदीबा ने उसे धक्का देते हुए फिदा को पुकारा था। फिदा साईं। उससे अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती वो बेहाल हुई। उसके यूं मदद के लिए किसी को पुकारने पर वो चौकन्ना हो गया। ये फिदा कौन है? आप अकेली नहीं आई? वो यूं पूछ रहा था जैसे उससे पुरानी शनासाई हो। मेरा हाथ छोड़िए वरना बहुत बुरा होगा। वो उसके साथ जोर आजमाई करती चीखी। हदीबा को फिदा के कदमों की वाज़िया आवाज़ सुनाई दी तो उमर के हाथ में मुकीद अपनी कलाई देखती वो हवास बाख्ता सी हो गई। आपको खोने से ज़्यादा बुरा आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसकी मुट्ठी में मुकीद चादर का पल्लू खींचता वो ढिठाई से बोला तो अपने यूं बेआबरू हो जाने पर हदीबा की आंखें छलक पड़ी। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई मज़ाहमत करती, उसकी पुश्त से आते फिदा ने उमर को सोचने का मौका दिए बगैर आगे बढ़कर उसकी कलाई मड़ोड़ डाली, जिसके हाथ में हदीबा की कलाई थी। एक कराह के साथ ही हदीबा की कलाई उमर की गिरफ्त से आज़ाद हुई। हाउ डेयर यू टू टच हर। दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ते हुए वो चीखा। हदीबा सहम कर 2 कदम पीछे हो गई। तू कौन होता है पूछने वाला? हाँ, मेरी मर्जी में। फिदा के हाथ झटकने की कोशिश करता उमर तनफ्फुर ज़दा लहजे में बोलना शुरू हुआ था। जब अपना ज़ब्त खोता वो उस पर टूट पड़ा। हदीबा ने रोते हुए अपनी चादर मुट्ठियों में दबोच ली। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो चुके थे। उमर ज़ैदी सेहत में फ़िदा से अच्छा था, लेकिन फ़िदा का जुनून उस पर भारी पड़ रहा था। आखिर में फ़िदा ने ज़मीन पर औंधे मुँह पड़े उमर पर अपनी पिस्तौल तान ली तो वो जल्दी से आगे बढ़ी। साईं रुक जाइए। उसका बाजू थाम कर ऊंचा करते हुए वो रोते रोते चिल्लाई। गोली फ़िज़ा में चलती इर्ताश बर्पा कर गई थी। फ़िदा ने लहू रंग आंखों से उसे घूरा। उसके चेहरे पर जा बजा सुर्ख निशान पड़ चुके थे, जबकि नाक से खून बह रहा था। हदीबा का दिल उस पल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उमर ज़ैदी अधमुआ हो चुका था। हदीबा ने उसे अपनी जानिब तख्ता पाकर नफ़ी में सर हिलाया। हदीबा का हाथ होले से झटकता वो नीम बेहोश उमर ज़ैद की तरफ झुका और अपनी पिस्तौल की नाल उसकी पेशानी पर रख दी। हदीबा ने बेइख्तियार अपने लबों पर हाथ रख लिए, जैसे खुद को पेश आने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार किया था, जबकि वो उमर के पास झुका कह रहा था, जिसकी आंखें मौत को करीब देखकर फटने के करीब थी।
मेरी बीवी है वो, उसे देखने, उसे छूने का इख्तियार सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। आइंदा अगर उसे देखने की कोशिश भी की तो तेरी ये दोनों आंखें निकाल दूंगा और छूने का सोचा तो तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी फटी फटी सी आंखों में अपनी आंखें गाड़े वो चबा चबा कर बोल रहा था। और इसे मेरी धमकी मत समझना, लहजे में फुनकार लिए वो सख्ती से बोला था। फिर हाथ में पकड़ी पिस्तौल की पुश्त पूरी कुव्वत से उसकी पेशानी पर दे मारी। उम्र के रहे सहे हवास भी गुम हो गए। एक नफरत अमेज निगाह उस पर डालता वो पिस्तौल अपनी पुश्त में छुपाता खड़ा हो गया। पलटा तो वो सामने ही निढाल सी खड़ी रो रही थी। एक ही जस्त में उस तक पहुंचता वो उसे खुद में भींच गया। उसका सहारा पाते ही वो फूट फूट कर रो दी। उसे खुद से लगाए वो कुछ लम्हे यूं ही उसे महसूस करता रहा, फिर आहिस्तगी से उसे खुद से अलग किया। आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसके भीगे गाल साफ करता वो अपनी सख्त नज़रों के बरअक्स नर्म लहजे में इस्तफसार कर रहा था। हदीबा ने नज़रें झुकाते हुए नफ़ी में सर हिलाया तो उसके गिर्द अपना मजबूत बाजू फैलाता वो उसे वहाँ से लिए बाहर निकल आया। आते आते वो उमर का हाथ अपने जूते तले मसलना नहीं भूला था, जिससे उसने हदीबा को छूने की जुर्रत की थी। वो हदीबा को लिए गाड़ी तक आ गया। वो गुमसुम सी हो रही थी, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। आप ज़ख्मी हैं फिदा, डॉक्टर के पास चलते हैं। उसे गाड़ी स्टार्ट करते देख वो बेताब सी गोया हुई। मैं ठीक हूँ, ऐसे ही हवेली जाना चाहता हूँ। आज ताया सरकार से उस ज़ैदी का फ़ैसला करवा कर ही रहूँगा। उसे पहले भी चैन नहीं था और अब भी। गुस्से से कहते हुए उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो जो समझ रही थी कि फिदा 10 साल पहले हुए मामले से अनजान है, उसकी बात पर चौंकी। पहले? क्या मतलब है आपका? हदीबा की आवाज़ में हैरत थी। मतलब अच्छे से पता है आपको बीबी। माना आपसे छोटा हूँ लेकिन बच्चा नहीं हूँ मैं। होश संभालते ही मेरे दिल ने आपकी तमन्ना की है। आपके लिए आए हर प्रपोजल से आगाह रहा हूँ मैं। वो मुझे नहीं जानता था लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ये वही है जिसने सालों पहले रिश्ते से इनकार होने के बावजूद दोबारा रिश्ता भेजा था आपके लिए। संजीदगी से कहते हुए उसने आखिर में नखुवत से अपना सर झटका था। आप बाबा सरकार को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे फिदा साईं? आप सीधा डॉक्टर के पास चलेंगे बस? अपना हौसला बहाल कर चुकी वो हुक्मिया अंदाज में बोली तो फिदा ने गाड़ी रोकते हुए उसकी जानिब देखा। आप क्या चाहती हैं बीवी? फिदा हुसैन बेगैरत बन जाए, अपनी बीवी के साथ घटिया हरकत करने वाले जलील इंसान को बख्श दे। आपको लगता है मैं ऐसा करूँगा? हदीबा की जानिब देखता दरिश्तगी से बोला। वो पहली बार उसे अपना शौहर लग रहा था। और क्या सिर्फ उसी को सज़ा मिलेगी साईं? क्या आप नहीं जानते, एक सैयदजादी जब दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर नामहरम के सामने बेपर्दा हो जाए तो आपके ताया सरकार उसके साथ क्या सलूक करते हैं? उसे उस नए झगड़े से रोकने के लिए उसे अपना हवाला देना पड़ा था, क्योंकि वो जानती थी कि उमर ज़ैदी को सज़ा दिलवाने की सूरत में एक बार फिर 2 ख़ानदान चपकलिश का शिकार हो जाएंगे। उमर ज़ैदी जुल्फ़िकार आलिम शाह के तायाज़ाद भाई का सबसे छोटा बेटा था, जो 10 साल पहले हदीबा की एक झलक देखकर ही उस पर फ़िदा हो गया था। उसने उसे पाने को भुतेरे पापड़ बेले लेकिन नाकाम रहा, और आज वो इतने सालों बाद मिला भी था तो फिर वही बदतमीज़ी। हदीबा ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा तो वो खामोश हो गया। बोलिए ना फिदा, उसे लब भींचे देख कर वो दोबारा बोली थी। मेरे जीते जी कोई आपकी गर्द को भी छू नहीं सकता बीबी, और जो ऐसी हरकत करेगा वो जान से जाएगा। उसकी आंखों में देखता वो ठहर ठहर कर चिटानी लहजे में बोला तो हदीबा ने गहरा सांस लिया। फिदा की स्याह आंखों में उस पल खून उतरा हुआ था। हदीबा ने नरमी से उसका रुखसार छुआ। तो फिर भूल जाए जो हुआ है उसे साईं। उनकी इजाज़त के बगैर मुझे यहाँ लाने के लिए बाबा सरकार आपको भी माफ़ नहीं करेंगे। अपनी नर्म और नाजुक उंगलियों पर उसका खून समेटती वो आहिस्तगी से बोली तो फिदा ने अपने रुखसार से लगा उसका हाथ थाम लिया। अगर आप मुझे बहलाने के लिए यह हरबा इस्तेमाल कर रही हैं तो आप नाकाम रही हैं बीबी। उसकी मासूम अदा पर होले से मुस्कुरा कर कहता
وہ اس کے ہاتھ کی پشت اپنے لبوں سے چھو گیا۔ اس کی جسارت پر حدیبہ کے دل نے کروٹ لی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر یکدم پھیلتی سرخی دیکھتے فدا کا موڈ بہتر ہونے لگا۔ آپ بابا سرکار کو کچھ نہیں بتائیں گے؟ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ وہ پھر سے گویا ہوئی تو فدا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ صرف آپ کی خاطر۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کوئی سزا برداشت کرتے دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اس نے چاروں نچار حامی بھری تو سکون کا سانس لیتی حدیبہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یعنی حربہ ہی تھا نا؟ فدا نے مصنوعی خفگی سے اس کے ہاتھ چھڑوا لینے پر چوٹ کی تو حدیبہ جو پہلے ہی اس کی جرت پر گڑبڑا گئی تھی، اپنے آپ میں مزید سمٹ گئی۔ بہت ہی فضول ہیں آپ۔ شرافت سے ڈاکٹر کے پاس چلیے، ورنہ بہت برے برے حربے استعمال کروں گی۔ بات گمانے کو وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولی تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ آپ کا ہر حربہ قاتل ہے ہبا، ہر بار مجھے گھائل کر دیتا ہے۔ سو یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ فدا حسین آپ کے حربوں سے ڈرتا ہے۔ آپ استعمال کریں، میں بخوشی سر خم کروں گا۔ نرم لہجے میں بولتا وہ اسے معتبر کر رہا تھا۔ حدیبہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، جبکہ فدا بظاہر مسکراتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف دی ایپیسوڈ 9. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می. اللہ حافظ.